وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. على أشرف الأنبياء وخاتم الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وحجة الله على الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. قرآن مجید کے نام جن کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر اس کتاب حق اور کتاب مبین کے اندر فرمایا ہے، ان میں سے دوسرا معروف نام جو ہے وہ الکتاب ہے۔ الکتاب تحریر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کوئی چیز کسی کے ذمے لگا دینا اور کسی چیز کا فیصلہ لکھ دینا اور تحریراً کوئی چیز کسی کو عطا کرنا، اس کے لیے بھی یہ کتاب کتب یکتب کتابتاً اور کتاب بمعنی مکتوب یہ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ تنزیل الکتاب من اللہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ اس کو الکتاب کہا ہے، تو یہ الکتاب بمعنی مکتوب ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسے لوح محفوظ میں بھی لکھا ہے، اور وہ جو مصحف یا اللہ رب العزت کا نوشتہ آسمان دنیا پر اتارا گیا، اور پھر اس میں سے اللہ رب العزت کچھ جو چاہا وقتاً فوقتاً اور منجماً اللہ رب العزت جبریل امین کو دیتے رہے، اور وہ لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یاد بھی کیا اور اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا بھی۔ صحابہ کرام لکھتے بھی تھے، اور سارے تو نہیں لیکن بہت سارے لکھنے والے تھے۔ مہاجرین میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھنے والے تھے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی مصحف تھا جو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا تھا اور آپ پر پیش بھی کیا تھا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں جو صحابہ تھے، ابی بن کعب اور زید بن ثابت، یہ حضرات بھی لکھتے تھے، اور بھی کئی صحابہ جو تھے وہ لکھتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش کر کے اس کی تصدیق اور تائید لیتے تھے کہ یہ صحیح لکھا ہے۔ تو یہ دوسرا نام ہے الکتاب قرآن مجید کا، جو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ۔
تو اللہ رب العزت اس کو کتاب قرار دیتے ہیں۔ اور جو پہلی وحی ہے سورۃ العلق کی پہلی آیات، 5 آیات سورہ اقرا کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو انسان کی تخلیق اور انسان کو پڑھنے کا حکم دینا، اقرأ وربک الاکرم، اور پڑھنے کے ساتھ لکھنے کا ذکر کرنا، الذی علم بالقلم، اور اس پڑھنے اور لکھنے کو علم کا ذریعہ قرار دینا کہ پڑھنے اور لکھنے سے علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ تو دنیا کے اندر انسان لکھنے اور پڑھنے سے سیکھتا ہے، اور یہی انسان کے پاس تحصیل علم کا بڑا ذریعہ ہے۔ اور وہی بھی اللہ رب العزت نے انسان کو لکھ کر بھی دی ہے، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔ اور ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، سورۃ الانعام میں فرمایا ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ۔ یہ سورۃ الانعام میں فرمایا، اور سورۃ الاعراف میں بھی اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے عطا کرنے کا ذکر فرمایا۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ۔ تو الواح میں اللہ رب العزت نے ان کو لکھ کے دیا، اور صحف ابراہیم کا اور صحف موسیٰ کا بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اسی طرح نازل کیا گیا کہ علی قلبک لتکون من المنذرین، نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پڑھایا، سنقرئک، آپ کو پڑھایا اللہ رب العزت نے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے حکم سے اس کے لکھنے کا اہتمام فرمایا۔ خود تو نہیں لکھتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں لکھتے تھے، لیکن پھر معجزاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا جو ہے اللہ رب العزت نے سکھا دیا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور لکھنا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کو نہیں سکھایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، اور وہ وحی آپ کے سینے میں اور آپ کے لوح قلب پر اللہ رب العزت نے اس طرح محفوظ فرما دی کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، آپ اسے بھولیں گے نہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ تقرأہ نائما و یقظان، کہ آپ سوتے جاگتے اس کو پڑھیں گے۔ تو لکھنا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا تھا، لیکن خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام کروایا پھر، اور صحابہ نے لکھا۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ۔ تو یہ صورتیں جو لکھی جاتی تھی اور قرآن جو لکھا جاتا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟
یتلو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا ہوا پڑھتے تھے، اور لکھا ہوا اوپر بھی لکھا ہوا تھا لوح محفوظ میں اور بیت العزہ میں، اور صحابہ بھی لکھتے تھے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتلو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. تو اس میں وہ تحریریں ہیں، کتاب کی جمع کتب، فیہا کتب، وہ تحریریں ہیں. یہ یہاں مکتوب کے معنی میں ہے، یعنی تحریر، پوری کتاب نہیں، وہ تحریریں ہیں قیمہ جو بالکل راست اور برحق ہیں اور سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے. تو قرآن مجید کے لیے اللہ رب العزت نے پھر یہ انتظام فرمایا کہ اسے لکھا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، بلکہ آپ کے اہتمام اور آپ کے توجیہ کے ساتھ اور آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اور اللہ رب العزت نے پھر اس کو کتاب کا نام دیا. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انتظام جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے کیا گیا ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح بھی محفوظ کر دیا جائے، حفظاً بھی اسے محفوظ کر دیا. جیسا کہ قرآن مجید کا اعجاز اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی نشانی اتارے. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل انما الآیات عند اللہ وانما انا نذیر مبین. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کا مطالبہ کرتے تھے، ایسی آیات جو ان کی مقترح تھی، جو وہ فرمائش کرتے تھے کہ یہ نشانی دکھاؤ، یہ نشانی دکھاؤ. او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. یہ وہ مقترح ان کی نشانی تھی کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. اور یہ بھی کہتے تھے کہ فرشتے اس کے ساتھ ہوں، جیسا کہ سورۃ الانعام میں بھی ذکر فرمایا اور سورہ الشعراء میں بھی اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. سورۃ الفرقان میں، شعراء سے پہلے جو سورۃ الفرقان ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا. اور یہ بھی کہتے تھے کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی بار جو ہے یہ اسے اتار دیا جاتا. اور اللہ رب العزت فرشتے ساتھ نازل کرتا یا خود اللہ رب العزت ہمارے سامنے ظاہر ہو کر یہ بتا دے کہ یہ میرا رسول ہے اور یہ میری کتاب ہے، اس کو مان لو. وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرا. تو یہ ان کے مطالبات تھے، یہ عناد پر مبنی تھے اور یہ ہٹ درمی اور ضد والی بات تھی. وگرنہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ آپ پر ایسا قرآن نازل کیا اللہ رب العزت نے جو آپ ان کو پڑھ کے سناتے ہیں. اور اس قرآن مجید کی یہ بھی ایک اللہ رب العزت نے خصوصیت بیان فرمائی کہ ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، کہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے علاوہ بھی بات کرتے تھے، وہ بھی وہی ہوتی تھی، لیکن وہ متحدہ بھی معجز نہیں ہے، یعنی اس کے اندر یہ تحدی نہیں ہے، یہ چیلنج نہیں ہے کہ اس جیسا کلام پیش کرو. ویسے جامعیت اور حکمت اور معانی کی بلندی اور اس کی صحت اور صداقت کے اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی معجز ہے. اس طرح کا کلام جو ہے وہ کسی بشر نے نہیں کیا، اور اس طرح کا کلام جو ہے وہ کوئی بھی انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے استفادے اور استفادے کے بغیر نہیں کر سکتا. اس کی روشنی میں کرے تو ٹھیک ہے، وہ حکمت کی باتیں ہوتی ہیں صحابہ کی
اور تابعین کی اور جو دین کے متخصصین ہیں انہوں نے حکمت والی باتیں کی ہیں، لیکن اسی سے لے کر، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کلام جو تھا اس کے ساتھ تحدی نہیں ہوئی، تحدی قرآن کے ساتھ ہوئی۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے چیلنج کیا ہے کہ قرآن جیسی کتاب لاؤ۔ تو اسی طرح قرآن مجید جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں بھی محفوظ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس کو یاد کرتے تھے، اور یہ قرآن کا حفظ کرنا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے حفظ الکتاب اور اس کا تحریراً اور لکھ کر محفوظ کرنا، یہ دونوں ہی اللہ رب العزت نے انتظام فرما دیے۔ اور میرے دل میں کبھی کبھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تلقی کے لیے ادب سکھایا ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور سورۃ القیامہ میں بھی فرمایا لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ۔ تو اللہ رب العزت نے إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ اس کو اپنے ذمے لیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ قرآنہ کو اپنے ذمے لیا تو اس کے حفظ کا اور اس کے زبانوں پر جاری ہونے کا ایسا انتظام فرما دیا کہ وہ نو عمر حفاظ قرآن جو ابھی بالکل 10 سال کی عمر سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں، 6 سال کے، 7 سال کے، بلکہ اس سے بھی چھوٹی عمر کے، وہ ایک مجلے میں نے پڑھا تھا کہ ماں نے دودھ پلانے کی عمر میں جب بچے نے قرآن بولنا شروع کیا تو اس نے اسے قرآن یاد کروانا شروع کر دیا۔ تو 3 ساڑھے 3 سال کی عمر میں اس نے قرآن یاد کر لیا، ماں نے یاد کروایا، ماں حافظہ تھی، کویت کی بات ہے، تو اس نے بچے کو قرآن یاد کروا دیا۔ تو اس طرح جو ہے جس کو اللہ رب العزت نے لوگوں کی زبان کے اوپر جاری کر دیا ہے، اللہ نے اس کو اپنے ذمے لیا، اور اس کو ہم کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ متحقق ہے۔ تو جمع ہو، اس کو جمع کرنا، محفوظ کرنا، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لیا۔ ان علینا جمع فی صدری کا، اس کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، اور جمع فی الصحف والکتب اور المصاحف، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا۔ اور اس طرح یہ قرآن مجید محفوظ ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں متفرق طور پر صحابہ نے لکھا، اور جو لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے اس کی تصویب کروا لی، اس کی تصدیق کروا لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اقرار فرما دیا کہ یہ تو نے ٹھیک لکھا ہے، یہ ٹھیک لکھا ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے جس طرح آپ لوگ لکھتے ہیں، استاذ کی بات لکھ لی، کوئی جو ہے نا مسموعات لکھ لی ہے، کوئی یادداشتیں لکھ لی، اور پھر آپ کے پاس ہوتا ہے۔ نہیں، صحابہ کرام قرآن مجید لکھتے تھے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید پڑھایا جاتا تھا اور آپ یاد کرتے تھے، رمضان میں جبریل امین کے ساتھ آپ اس کا مراجعہ کرتے تھے، اس کا مدارسہ کرتے تھے، اس کا مراجعہ کرتے تھے۔ جبریل سناتے تھے اور آپ ان کو سناتے تھے، ان کا سنتے تھے اور اپنا سناتے تھے۔ تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراجعہ اور مذاکرہ جبریل امین کے ساتھ ہوتا تھا، اور صحابہ کرام جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یتلو علیہم، تلاوت بھی کر کے سناتے تھے اور یاد بھی کرواتے تھے، اور وہ یاد کر کے سناتے بھی تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو لکھتے تھے پھر وہ لکھ کر وہ بھی پیش کرتے تھے کہ ہم نے یہ لکھا ہے، آپ سن کر اس کی تصویب کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم القرآن بھی تھے، یعلمہ الکتاب والحکمہ، قرآن کے معلم تھے، مقری بھی تھے اور معلم بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو جمع کیا، اور اس جمع کی یہ صورت بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہوئی، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے متفرق طور پر لکھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب استحر القتل بقراءۃ القرآن،
جنگ یمامہ کے موقع پر بہت سارے قراء شہید ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی فکر لاحق ہوئی کہ اگر اسی طرح سلسلہ رہا تو قرآن مجید کے قراء چلے گئے تو قرآن مجید کہیں اس طرح لوگوں کے ذہنوں سے نکل نہ جائے، اس کو محفوظ کر لینا چاہیے ایک جگہ کے اوپر۔ تو حضرت ابوبکر کو انہوں نے تجویز دی، انہوں نے پہلے تو توقف کیا، بعد میں اتفاق کر لیا کہ ٹھیک ہے ایسا کر لیا جائے۔ تو یہ ہوا، اور یہ جو کام عہد راشدی کے اندر ہوئے ہیں، خلفائے راشدین کے عہد کے اندر ہوئے ہیں، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اس کو اپنی سنت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر قولی، فعلی، تقریری تینوں سنتیں داخل ہوتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ عہد راشدی کی سنت کو بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو نہیں ہوئیں لیکن عہد راشدی کے اندر ہوئی ہیں اور ان کے اوپر اتفاق ہوا ہے، تو ان کی وہ حیثیت جو ہے نا وہی بن جاتی ہے جو سنت رسول کی ہے۔ اور یہ بات ہم اس لیے سمجھتے ہیں کہ دین کی تنزیل اور اس کی تکمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گئی، علماً اور عملاً۔ علماً اور تعلیماً تو پورا دین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا، لیکن عملاً و تعمیلاً بعض چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کا موقع نہیں آیا، وہ عہد راشدی کے اندر پوری ہوئی، فتوحات ہوئیں، اور ان فتوحات کے موقع پر پھر جو اقدامات ہوئے اور صحابہ نے جو طرز عمل اختیار کیا، یہ اتفاق کے ساتھ، اتفاق والی بات یہ ساتھ رکھیں، جس پر اتفاق ہوا اور اختلاف نہیں ہوا، یہ چیزیں جو ہیں یہ دین کے اندر بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس لیے عہد نبوی اور عہد راشدی یہ دین کی تعمیل، تنفیذ اور اس کے عملی ظہور کے اندر دونوں کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، دونوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ جو لوگ صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد تک تو کہتے ہیں کہ یہ حجت ہے اور عہد راشدی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ کوتاہی کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت کے ساتھ ذکر کیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی عضوا علیہا بالنواجذ، کیونکہ دین کا عملی ظہور جو ہے وہ کچھ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا، اور پھر اس کا پورا ظہور جو ہے وہ عہد راشدی کے اندر ہوا، اور پھر عملی طور پر امت کا جو اجماع ہے، جب ساری امت کسی ایک چیز کے اوپر متفق ہو جاتی ہے تو وہ بھی دین کا ہی تقاضا ہوتا ہے۔ جب پورے امت کے علماء جو ہے ایک بات کے اوپر متفق ہو جائے تو وہ بھی دین کے اندر معتبر چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ بات ذرا دور چلی جائے گی، اس لیے بس یہی میں عرض کرتا ہوں کہ عہد راشدی کے اندر یہ جو کام ہوا، یہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اللہ رب العزت کی تائید حاصل تھی۔ اللہ رب العزت نے جو انتظام فرمایا، ان علینا جمعہ، یہ اسی کا مصداق ہے۔ جیسے آج قرآن مجید حفظ کر رہے ہیں ہمارے طلباء اور حفاظ کرام اور قراء اعظام، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے اور انہیں اللہ رب العزت سلامت رکھے اور حفاظت فرمائے ان کی، بہت عظیم کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہی کا مظہر ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اہتمام ہے۔ تو اسی طرح یہ جو لکھا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز پر، یہ یتلو رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ جو صحابہ کے لکھے ہوئے تھے ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے منسوب کر کے قرآن مجید میں ان کو سندیت عطا کر دی۔ میری بات غور کر سمجھ رہے ہیں میری بات؟ وہ جو صحف تھے وہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیے، اللہ رب العزت نے تو نزل بہ الروح الامین علی قلبک، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کس نے لکھا؟ صحابہ نے۔ اور پھر جو صحابہ کے لکھے ہوئے تھے وہ وہی تھے جو آپ نے ان کو پڑھایا تھا اور انہوں نے لکھا تھا، تو اس کو اللہ رب العزت نے یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ،
اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، تو آپ کے اس طرح تلاوت کرنے سے ان کو بھی سندیت حاصل ہو گئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ جو ہے صحیح لکھا گیا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ یہ چیز قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو صحائف تھے صحابہ کے لکھے ہوئے، ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے سند اور اعتبار کا درجہ اللہ رب العزت نے دے دیا، اور پھر انہی کو جمع کر کے حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں اور ان کی اشراف میں ان کو جمع کر کے وہ مصحف تیار کر دیا۔ یہ صحف جس کے اندر جمع کیے گئے اس کو کیا کہا؟ مصحف، اور یعنی صحیفوں کا مجموعہ جس میں صحیفے جو ہیں وہ جمع کر دیے گئے ہیں، اور وہ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور اس کے اندر وہ پورا قرآن مجید جو صحابہ نے لکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر کے اس کی تصدیق اور تصویب کروائی تھی، وہ قرآن مجید حضرت زید بن ثابت نے لکھا اور جمع کر دیا، اور وہ مصحف تیار ہو گیا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مصحف کو سامنے رکھ کر اس کی نقول تیار کروائیں، اور وہ پھر مختلف علاقوں کے اندر بھیج دی، اور اسی مصحف کے رسم کو امت نے زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے علماء نے قواعد اور ضوابط اور اس کے لیے رسم الخط یہ سارا جو ہے امت نے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور آج تک امت جو ہے وہ اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ ہمارے جو مصاحف لکھے جاتے ہیں یہ رسم کے اور ضبط کے جو علماء ہیں وہ ان قواعد کی روشنی میں اس کی تدقیق اور اس کی پوری تحقیق کرتے ہیں کہ یہ اسی طرح لکھا گیا ہے، اور جب تک ویسے نہ لکھا گیا ہو اس وقت تک اس کی اجازت نہیں دیتے، اور جس کسی نے کوشش کی ہے اس رسم سے ہٹ کر لکھنے کی تو علماء نے اس کی تغلید کی ہے اور اس کو رد کر دیا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید اسی طرح لکھا جانا چاہیے جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ اور باقی یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ یہ توقیفی ہے یا یہ اجتہادی ہے، صحابہ کرام کا اصطلاحی ہے، انہوں نے اپنی اصطلاح کے ساتھ اس طرح لکھا تھا، تو توقیفی ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو یہ سکھایا گیا، اور یا اصطلاحی ہو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست سکھایا تو نہیں گیا، لیکن اس بات پر وہ اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا، تو خلفائے راشدین کے عہد کے اندر یہ ہوا ہے، تو اس کو ایک تقدس حاصل ہو جاتا ہے، اور ایک ایسا اعتبار اور ایک ایسی سندیت حاصل ہو جاتی ہے کہ جس کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں قائم رہنا چاہیے کہ اسی طرح ہم قرآن مجید کو لکھیں گے تاکہ یہ محفوظ اور بالکل مصون رہے، اس کی صیانت، اس کی حفاظت اور اس کی اسی طرح جس طرح آیا ہے اسی طرح اس کو اگلی نسلوں کی طرف منتقل کرنے کا اہتمام جو ہے وہ جاری رہے۔ تو ان علینا جمعہ، اس بات کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اہتمام میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اس کا ذمہ لیا ہے، ان علینا جمعہ، اور کتابت اور تحریر کے ساتھ جو دوسری ایک چیز ہے، اس کاف تا با کا مادہ جو ہے کتب، وہ جامعیت کا بھی ہوتا ہے، جمع کا معنی بھی اس میں بھائی، قرآن قرأ کے اندر بھی جامعیت کا معنی ہے اور اس کے اندر بھی جمع کا معنی ہے۔ جب انسان قرأت کرتا ہے تو وہ الفاظ جو ہے وہ ادا کرنے میں جمع ہو جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسرا، ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک مخصوص اعراب کے ساتھ وہ الفاظ ترتیب کے ساتھ ادا ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ لفظی جمع ہوتا ہے، الفاظ کا جمع ہونا ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر کتابت کے اندر جو الفاظ تحریر کے اندر لکھے جاتے ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ لکھے جاتے ہیں، اور ان کے لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب کھلا لفظ لکھا جاتا ہے تو اور طرح، اور جب جوڑ کر لکھا جاتا ہے تو اس کے الفاظ جو ہیں
جس طرح جوڑا جاتا ہے تو اس کے اندر اجتماعیت آ جاتی ہے، جمع ہونا اس کے اندر آ جاتا ہے، تو جمع کا مادہ جو ہے، جمع کا مفہوم جو ہے اس مادے کے اندر وہ تحریر کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور وہ جس کا میں نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید پہلی کتابوں کے علوم و معارف کا جامع ہے، تو یہ کتاب جو ہے یہ پہلی کتابوں کی جامع ہے کہ ان کے اندر وحی کے جو معارف تھے اور جو اللہ رب العزت نے ایسے علمی حقائق نازل فرمائے ہیں قرآن مجید کے اندر جو انسان کی علمی رہنمائی کے لیے ضروری ہیں۔ انسان دنیا کے اندر علمی سفر کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں اور انسان اس راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو انسان کا جتنا بھی علمی سفر ہے اس علمی سفر کے لیے قرآن مجید کا جو نازل کیا ہوا علم ہے یہ رہنما علم ہے، یہ اس علمی سفر میں انسان کی رہنمائی کرنے والا ہے۔ وہ اس کائنات کے متعلق انسان کی تحقیق و جستجو ہو، وہ الہیات یعنی جو ذات حق کے متعلق انسان سوچ بچار کرتا ہے اور جستجو کرتا ہے کہ میں جانوں، میں اللہ رب العزت کو کیسے مانوں، میں اس کو کیسے سمجھوں، یہ فلسفے کا موضوع ہے۔ لیکن جب وحی کی رہنمائی سے آزاد ہو کر فلسفیوں نے اس پر غور کیا تو وہ بت پرستی سے نہیں نکل سکے، وہ مظاہر پرستی سے نہیں نکل سکے، حالانکہ وہ کتنے حکیم تھے اور کتنے دانش مند تھے اور کتنے اونچی عقول والے تھے، لیکن وہ ارسطو ہو، وہ افلاطون ہو یا فیثاغورس ہو یا دوسرے حکماء ہوں، یونان کے حکماء، یہ نہیں نکل سکے۔ اور اسی طرح یہ جو چین اور جاپان کے لوگ ہیں ان کے اندر بھی بڑے دانا اور فلسفی ہوئے ہیں، لیکن الہیات کے باب کے اندر یہ لوگ بالکل اندھیرے کے اندر ہیں، اس لیے کہ وحی کے علم کی روشنی ان کو نہیں ملی۔ اور کائنات کے اندر جو انسان تحقیق کرتا ہے، جو ایجاد اور اختراع کرتا ہے، یہ برحق ہے کہ قرآن مجید انسان کو یہ نہیں سکھاتا کہ تو نے اس کو ایسے کرنا ہے، یہ نہیں سکھاتا، لیکن قرآن مجید ایسے اصول بتا دیتا ہے کہ ان اصولوں کی روشنی کے اندر انسان کو یہ سفر کرنا چاہیے۔ یہ سفر فساد کے لیے نہیں ہونا چاہیے، افساد کے لیے نہیں ہونا چاہیے، الحاد کے لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے ہٹا کر لوگوں کو ان چیزوں کے اندر اس طرح مستغرق کر دیا جائے کہ لوگ اللہ کو بھول جائیں۔ اور اس جستجو کا اور اس تحقیق کا اور اس جو کچھ بھی انسان کرتا ہے اس کا اس طرح انسان کے اوپر استیلاء اور تسلط اور غلبہ اور اس چیز کا انسان کے اوپر اس طرح حاوی ہو جانا کہ انسان آخرت کو ہی بھول جائے، آخرت کو بھول جائے۔ قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ دنیا جو ہے یہ بہت مختصر مدت ہے انسان کی زندگی کے لیے، 1000 سال بھی مختصر ہے۔ آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، وہ 1000 سال بھی مختصر زندگی ہے، اور اب جو دور ہے تو 100 سال سے اوپر نیچے، اور ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ہمارے تو 60-70 سال، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 30 و 70 اور بین 60 و 70، ہاں بین 60 و 70 اور واقلہم من یتجاوز ذالک، اور ویسے جو اوسط عمر ہے وہ جیسا کہ اندازہ کیا گیا ہے وہ 40 کے اندر باہر ہے، 40 سے تھوڑی پر، 40 سے نیچے، یہ اوسط عمر بنتی ہے ہماری۔ تو یہ بڑا مختصر دورانیہ ہے جو انسان کو ملا ہوا ہے۔ تو اور کام کی زندگی جو ہے وہ انسان کی یہی 40-50 سال کی ہوتی ہے۔ کچھ عمر جو ہے انسان کی بچپنے میں گزر جاتی ہے اور کچھ پھر بڑھاپے میں گزر جاتی ہے، جس میں آدمی کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کام کی زندگی جو ہے وہ 40-50 سال کی بھی کسی کو مل جائے تو وہ بڑی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بعض حضرات کو ماشاءاللہ 100 سال تک زندگی دے دیتا ہے، اور وہ 70 سال تک، 80 سال تک ماشاءاللہ ان کے حواس بھی بجا رہتے ہیں
اور وہ پڑھاتے بھی رہتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے قراء کے بارے میں اور محدثین کے بارے میں لکھا ہے کہ پوری زندگی انہوں نے ماشاءاللہ جب سے وہ شروع ہوئے آخر وقت تک حواس بھی بجا رہے اور وہ حفظ بھی ان کا بجا رہا، بحال رہا، اور وہ اسی طرح پڑھاتے رہے. لیکن یہ نوادر ہیں، بات عموم کی کر رہے ہیں. تو علمی جستجو اور علمی سفر کے لیے یہ وحی کا علم جو ہے یہ رہنما علم ہے، اور وحی کی روشنی یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کی روشنی میں آگے بڑھے. اس کی روشنی کو چھوڑ کر اگر انسان علمی سفر کرتا ہے، وہ تحقیق و تفتیش کا ہو، وہ اختراع و ایجاد کا ہو، یا وہ الہیات کا ہو، یا وہ اس کائنات کی غیبیات کا ہو، تو وہ علم جو ہے وہ اندھیرے کا سفر ہوتا ہے، اور اس کے اندر انسان کو حیرت اور شک اور ارتیاب اور بالکل بے بسی کے سوا اور کوئی چیز نظر نہیں آتی. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو لوگ سفر کرتے ہیں علمی طور پر، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سورہ الروم میں فرمایا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. وہ صرف ظاہر تک پہنچتے ہیں، باطن تک پہنچنے کے لیے اس علم کی ضرورت ہے. چیز کے باطن تک پہنچنے کے لیے اس کا مقصد کیا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے. انجام اور اس کا آغاز اور اس کا مقصد یہ جاننا، یہ انسان اپنے علمی ذرائع کے ساتھ نہیں جان سکتا، یہ وحی کا علم بتائے گا. تو یہ کتاب اور یہ علم جو ہے یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس کی روشنی میں سفر کرے، تو پھر تو انسان کا یہ سفر مامون ہوتا ہے اور مبارک ہوتا ہے، اور انسان کے لیے یہ نفع بخش ہوتا ہے. اور جو اس روشنی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اس علم کی رہنمائی سے وہ اعراض کرتے ہیں اور اعرض عن ذکرنا، اس ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اور اسی دنیا کے اندر وہ اپنی تگ و تاز کو مرکوز رکھ کے اسی کے اندر لگے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما لہم بہ من علم ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. یہ جو سائنسی حقائق کے طور پر لوگ سمجھتے ہیں، ان کی جو آخری حد ہے قرآن مجید نے بتا دی کہ وہ ظن ہوتی ہے. اور ایک کتاب ہے سائنس، وہ دیکھیے بھول جاتا ہوں میں اس کا، انشاءاللہ میں کسی دن آپ کو تعارف کرواؤں گا. اور اس کی تحقیقات، یہ ان کی علمی حیثیت کیا ہے، ان کو کتنا جو ہے نا وہ اعتبار ہے. وہ ایک کراچی کے عالم ہیں، ان کے شاگردوں نے وہ لکھی ہے، تو وہ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو اس کا تعارف کرواؤں گا کہ یہ جس چیز کو تحقیق کہتے ہیں اور جو نظریہ قائم کرتے ہیں، یہ نظریہ جو ہے اس کی بنیاد یقین نہیں ہوتا، ظن ہوتا ہے، تخمین ہوتی، اندازہ ہوتا ہے، ایک گمان ہوتا ہے جو وہ قائم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا، یہ ایسے ہو سکتا ہے. اور پھر جب کوئی دوسری چیز آ جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں ایسے نہیں، اب ایسے ہوگا، اب ایسے نہیں تو اب ایسے ہوگا. تو قرآن مجید نے اس علمی جستجو کا جو حاصل اور نتیجہ ہے اس کو یہی کہا کہ ما لہم بہ من علم، یقین آفرین علم نہیں ہوتا. ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا فاعرض عمن تولی عن ذکرنا. اس کو اللہ رب العزت نے ذکر کہا ہے. اس پر انشاءاللہ مزید بھی بات ہوگی کہ قرآن مجید کے ناموں میں سے ایک ذکر ہے. یہ اللہ رب العزت نے ذکر قرار دیا اس کو، یہ یاد دہانی ہے جو انسان کو قدم قدم پہ یاد دلاتا ہے کہ تو نے اس کو سامنے رکھنا ہے اور اس کو بھولنا نہیں اور اس کو نظر انداز نہیں کرنا. اور جو اس سے اعراض کرتا ہے وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کو آپ چھوڑ دیں، یہ صرف ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ،
یہی ہے ان کا مبلغ علم کہ صرف اسی دنیا تک ان کی سوچ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے کہ انسان کا مبلغ علم صرف دنیا ہو، ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اکبر ہم بھی ہمارا دنیا نہ ہو اور مبلغ علم بھی ہمارا دنیا نہ ہو۔ اور آج جو ہے یہ مبلغ علم اور مبلغ جہد اور مبلغ سعی یہی دنیا ہے جس کے لیے انسان سارا کچھ خرچ کر رہا ہے، زندگی، توانائیاں، صلاحیتیں، وسائل سارے اسی کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، اور بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ بس انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشیما تذروه الریاح، بس 4 دن کی سبزہ ہے، رونق ہے، بہار ہے، اور اس کے بعد تذروه الریاح۔ تو قرآن مجید کے لیے قرآن کا لفظ اور کتاب کا لفظ یہ تو کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے ہیں، اور باقی 1-2 اور نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں قرآن مجید کے لیے، ان کے لیے انشاءاللہ پھر اگلی مجلس میں کوئی گفتگو کریں گے۔